नबी का या रसूल अल्लाह आप मेरी आंखों के ठंडक हैं। तो इस तरह से आपकी मोहब्बत जताते, तो इस वास्ते हम क्या करना है, हमारी आज़ान में एक ऐसा पावर है, हमें क्या कहते हैं, हम क्या क्या समझते हैं इस्लाम Minister of Mohammed
خاموشی اختیار کرنا، اذان کا آواز بار بار کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. جب اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، سرکار کا نام آتا ہے، تو کہتے ہیں دونوں انگوٹھوں کو چوم لینا، آنکھوں کو لگا کر بوسہ لے کر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بہت سے جگہ میں دیکھا پڑھتا نہیں اذان کا آواز جب تک یہی تو رشتہ محبت ہے. اس بات میں لوگوں کو آج بہت سارا کام کر رہے ہیں ان کے باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل بھی دیکھو. پیغمبر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت بلال اذان دیتے ہیں. اذان دینے کے بعد اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں کہ اپنے دونوں آنکھوں کو چھوڑ کر آنکھوں کو لگا کر بوسہ دیتے ہیں. صحابہ کرام دیکھتے ہیں ارے یہ کیا بات ہے، آج ابو بکر صدیق نے نیا عمل کیا ہے، یہ کبھی کرے نہیں. ہمارے پیغمبر کا اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام آتے ہیں کہ خدا کو بوسہ دیتے ہیں کہ کیا ہے وہ نیا کام کرتے ہیں، کیا یہ شریک ہے بدعت کا کام کرتے ہیں. وہ صحابہ کے دوسرے کلمہ نہیں بات تمام ختم ہونے کے بعد تمام صحابہ کا بیٹھا نہیں تو اسی وقت میں صحابی ہوئے ادھر کا وانی مدینہ رسول اللہ ہمارے مباد قربان ہو رہے ہیں یا رسول اللہ. آج ابو بکر صدیق نے ایک نیا عمل کیا. جب اذان ہوئی تو اذان ہونے کے بعد جب آپ کا نام مانی آیا اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں آنکھوں کو چھوڑ کر آنکھوں کو لگا کر بوسہ دیا. یہ نیا عمل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا کے پیارے دیواروں پیارے آقا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میری لائی ہوئی نماز پڑھنے والوں، اے میری لائی ہوئی روزہ رکھنے والوں، دیکھو آج جو عمل ابو بکر صدیق نے کیا وہ عمل اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہلے کرتے لوگ انہوں نے آنکھوں کو لگا کر درود شریف پڑھا. اگر ایسا عمل کوئی میرا امتی اگر میرا نام آنے کے بعد سننے کے بعد کوئی ایسا عمل کیے گا، ایسا کرے گا تو کل قیامت کے روز کل حشر کے میدان میں اگر سفید کتنی بھی کیوں نہ ہو حشر کا میدان ایسا میدان ہوگا نہ وہاں پر کوئی باپ کو بیٹا کمائے گا، نہ ماں کو بیٹی کمائے گی، نہ بھائی کو بھائی کمائے گا. پھر ایسے محشر کے عالم میں ہر ایک دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایسے وقت میں جب سفا میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر میرا نام درود شریف پڑھتا ہے تو میں ایسے بندے کو، ایسے مسلمان کو، میں وہ چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو، میں اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لا کر اسے جنت پورا کروں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عمل چھوٹا نماز پڑھنے کے بعد سرکار کا نام آیا جو دیا تو بس سرکار اتنی بڑی خدمت ہے سبوں میں لا کر کرا. اس بات میں دوستوں اور دوستوں سرکار مدینہ کی محبت کرنا کرو. سرکار مدینہ کی اتنی محبت کرنا ہمارے وفاد کام میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجیے کہ جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تب تک کہ تم تمہارے ماں باپ سے، تمہارے اولاد سے، تمہارے گھر بار سے، تمہارے مال سے سب سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہ کرو. اس سے محبت اگر کریں گے تو تبھی تو تمہارا ایمان زیادہ مکمل ہوگا. اس لیے خاص مسلمان بچے ہیں یہ بہت کی بات کی ہمارا بہت کافی ہونے والا ہے. انشاءاللہ یہ مسجد کے یہاں ہمیں قائم کرنے کا مطلب صرف مسجد نہیں بلکہ یہاں مسجد کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو اس کا بھی نالج دینا ہے. ہمیں انشاءاللہ ہر مہینے میں وہاں اجتماع رکھیں گے. اس اجتماع میں تربیت کے اجتماع میں نماز کا طریقہ ہمارے دار اسلامی انڈیا کی جانب سے جو ہمارے سید اختر اسماعیل صاحب آئے گے اور ہمارے حضور کے نظام جو ہمارے واضح صاحب ہیں، ریاض بھائی کے بیٹا صاحب ہیں اور ہمارے عطا صاحب یہ جو اسلام کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی میں ہمارے آگے کپڑے داروں کو
اللہ
अजान के साथ में जाने के बाद मैं बोला निकाह पढ़ाने जाना है, वो पापा बच्चा गया कब जैसे तुम्हारा कब बोला तो ठीक है मैं बैठा बैठा के बाद हमारे पास पढ़ता समाचार 10वीं जमात का बच्चा सीख कर बैठे जाते हैं कि अगर साथ साथ तुम बैठो साथ में 40 साल हो गया मेरे को सीट दे देंगे वहाँ ऐसा अच्छा में 12 साल का बच्चा है मुसलमान वो कह रहे हैं वो बच्चा तब कहते हैं काटो हालत बोल रहे तुम क्या बताया मेरी शादी को जमा है मेरी शादी को जमा करो हमारे बच्चे बोल रहे हैं देख यहाँ पर शादी को जाता है शादी उनका पढ़ाने का जरूरत नहीं क्या पढ़ना नहीं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्या मैं बोला हिंदुओं का बच्चा उनके उसको स्कूल पढ़ता है स्कूल पढ़ेगा एक हिंदू का बच्चा रहता है अगर भी कम से कम इस तरह बढ़िया गाड़ी जूते को देखो तो कम से कम दिल में इरादा तो होता मुसलमान के बच्चे वो भी नहीं ये नहीं बहुत सारे हाथ सही मेरे भाई यहाँ के हालात देखा फिर भी अल्लाह का बदला आज का उसकी यहाँ से तो मस्जिदें हैं 6-7 इतना ही सर हमारे वैसे स्कूल में हमारे करस्पॉन्डेंट महाराष्ट्र साहब में है अच्छा लगता है सर 7 मस्जिदा हैं अल्लाह का बहुत बुला अच्छी मेहनत करते हैं जब भी इतना मेहनत करते रहे तब भी हाल है अब हमारे साथ साथ हमारे काम की स्कूल तो ये मई मार्केट के हमारे अकबर साहब भी वो भी करस्पॉन्डेंट बहुत बड़ी स्कूल चलाते हैं तो भी बहुत हमारे से अल्लाह को देखूं मैंने अल्लाह को देखा है तो गली में बोलते हैं दीवाना वाला लोग देखिए सुनने वाले को वहाँ पे सहारा था देखने के बाद कहता हो रहा है दिमाग में खराब हो गया लेकिन है तो ये लोग मेरी दिमाग में हो देता है अल्लाह को देखो तो गले में फिर बोलते हैं मदीना वाला है क्या हुआ सरकार मदीना की बात है या रसूल अल्लाह खुदा का मामला है मेरे बाबा का दिमाग हो जाए या रसूल अल्लाह या हो गया मेरा दिमाग खराब हो रहा है दिमाग होनी चाहिए अल्लाह को देखो गरीब बोले थे दिमाग में आते हैं या रसूल अल्लाह जरा मेरे को बुला लो अल्लाह को समझाओ कि दिमाग हमें जैसा है रसूल अल्लाह को सारा काम होता है अल्लाह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दिखाकर बैठकर मेरे को मसाला अल्लाह से जुड़ा है मेरे को सुबह है मेरे को फारूक है मेरे को उस्मान गनी है मेरे को मौला है उसकी पूछा है बड़े बड़े साहब ने बुलाया तो बताया तो आप उनको पूछेंगे जवाब से पूछेंगे उनको पूछेंगे उन्होंने बहुत बताया उन्होंने कि आपको पूछेंगे बड़ा बड़ा से अच्छा हमारा आता पूछते हैं क्या है वो बड़ा मैं क्या बोलते हैं कि
حضور کی ابو ہریرہ کیا بولنے والوں کیا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی حدیث شریف ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا ان کا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ حدیث کہتا ہے جو حدیث یاد آ رہی ہے ہاں من رانی فقط رضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رانی فقط رضا ابو ہریرہ کو ہنستے ہوئے بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا من رانی فقط رضا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا بڑا میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے اللہ کو دیکھا بڑا پھر سارا کرام یہ بات سمجھ میں بات اس بات میں اللہ کا بنا آ رہا ہے کیونکہ اس کی گزارش کرتا ہوں براہ کرم اس آمد رمضان کہ اللہ کو رمضان میں دوران میں شامل ہے اور اللہ کے رسول کی پیاری پیاری باتیں اور میدان رمضان کی باتیں سن کر اپنے دلوں کو ایمان کو تازہ کریں. ہمارے تایا یوسف علی شاہ نے جو یوسفیہ مسجد بولتے جھنڈا گلی میں جو ہے نا مسجد یوسفیہ مسجد وہ ہمارے تایا کی کام ہے کیونکہ ان دونوں نے زندگی میں بہت خدمات کیے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ آج نہیں قیامت تک کلام رسول ہوگا کہ ہماری تمہاری بات ہے جس کی سرکار مدینہ کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ہم کیا ہونا لازم ہونا ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول سن لینا اللہ اور اللہ کے تیاری کرنا ہماری زندگی بہت رابطہ میں زندگی گزارنے لگے خریدتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے یہ ثواب کمانے کا نفع حاصل کرنے کا نہیں ہے. نفع تو ہر مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں. نماز تو ہر مہینے میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی. کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں یہ ان کی کمی ہے. اللہ ہدایت کی طرف جلا رہا ہے. لیکن رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو آ رہا ہے یہ نیکیاں کمانے کا نہیں ہے, نیکیاں لوٹ لینے کا. جتنا چاہے اتنا لوٹ لے. آپ نے بھی سنا اور رمضان کے آنے والے دنوں میں بھی سنا کریے گا کتنا ثواب ملتا ہے, کتنا ثواب ملتا ہے کہ دینے والا جانے لینے والے کو معلوم نہیں, لینے والے کو معلوم ہی نہیں. بڑے سے بڑے علامہ مولانا کو بھی نہیں معلوم کہ رمضان میں رب العزت کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. کچھ معلوم رہتا ہے کہ ایک کا 70 ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اتنا رمضان کی افطار کے بعد تو قبول ہو جاتی ہے, رد نہیں ہوتی. تھوڑا بہت معلوم ہے
माशाल्लाह दारुल इस्लाम इंडिया ये फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है, कोई भी इसका नहीं, इंशाल्लाह सिर्फ आपको जाना है और वो रहना है, सब कुछ आपका इंतजाम किया जाएगा। तो आप से जो इंशाल्लाह जाना चाहते हैं तो उसको बता दें या मुझे बता दें, इंशाल्लाह आपको वहाँ एक आपकी वस्तु से मालूमात अच्छी है और
وقنا عذاب النار اللهم ربنا 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 یا مالک حقیقی یا پاک پروردگار یا اللہ یا رحمان تو ارحم الراحمین ہے یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے یا اللہ ہم گناہگار سیاہکار خطاکار تیرے ناکارہ بندے یا اللہ پاک ہم لوگوں نے نماز عصر سے قبل سے اب تک محفل استقبال رمضان میں شرکت کی یا اللہ ہم لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی آئے اور جو آ کر کے چلے گئے اور جو نہیں آ سکے اور جو حاضر ہیں یا اللہ تمام کی حاضریوں کو قبول فرما یا اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں یا اللہ ہمارے گناہ ہم نے جو گناہ چھپ کر کے کی یا اللہ جو ہم نے گناہ ظاہر ہو کر کے کی یا اللہ تو عالم الغیب یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے یا اللہ تو دلوں کی راز کو جاننے والا ہے یا اللہ ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما یا اللہ ہماری نیکیاں کم اور ہماری برائیاں زیادہ ہے یا اللہ ہمیں نیک انسان بنا یا اللہ ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ جو حاضرین آئے ہیں یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد
ثانی مشکوریہ مسجد ثانی مشکوریہ نام سے قائم ہوا ہے، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، یا اللہ یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو اس مسجد کو آباد کرنے والا بنا، یا اللہ پنجگنا نماز ادا کرنے والا بنا، یا اللہ یہاں سے دین و سنیت کا بہت بڑا کام ہوا، ایسا کرم فرما، یا اللہ جو مسجد کی خدمتیں کر رہے ہیں، یا اللہ جنہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، یا اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ اب تک جنہوں نے جو بھی حصہ ملا ہے، یا اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کے ابھی یہ شرک کا کام جو ہمارے واجد بھائی نے کروایا ہے، یا اللہ ان کی ہر جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ پاک ان کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ان کی رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما، یا اللہ ہمارے واجد بھائی کی عمر میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، یا اللہ نیک اعمال کرنے والا بنا، یا اللہ برائیوں سے بچنے والا بنا، یا اللہ ہم سب کو بھی برائیوں سے بچنے والا بنا، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی ادب کرنے والا بنا، یا اللہ پاک جنہوں نے پانی کا بھی انتظام کیا، بور لگوایا، یا اللہ پاک پانی کا انتظام کروانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کنویں کھودنے کا حکم دیا تھا، صدقہ کرنے کے لیے پوچھا گیا تھا تو فرمایا کہ ایک کنواں کھود دو اور اپنے والدین کے نام سے ایصال ثواب کر دو، یا اللہ جو اسلامی بھائی نے بورڈ ڈلوایا ہے، بورڈ لگوایا ہے، کروایا ہے، یا اللہ جو بھی انہوں نے اپنے خرچ کیے ہیں، یا اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان کی رزق حلال میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہمیں عاشق رسول بنا، یا اللہ ہمیں عاشق صحابہ بنا، یا اللہ ہمارے دل میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں، یا اللہ عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرے، ایسا کرم فرما، یا اللہ ہمیں عاشق اولیاء بنا، یا اللہ ہمیں عاشق نماز کے ساتھ، عاشق نیاز کے ساتھ، یا اللہ ہمیں تا دم حیات اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما، یا اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی جن کے بھی جو بھی جائز مقاصد ہیں، یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں، یا اللہ اس کو دور فرما، یا اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزگاری عطا فرما، یا اللہ جو روزگاری سے لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہر ماہ ہمیں تربیتی اجتماع جو کرنے کا ہم لوگوں نے پلان کیا ہے، یا اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو یہاں لانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب دم واپسی ہو، یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔